اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ میکس الیکشنز ان انڈیا ڈیموکریٹک۔ کون سی چیز ہے جو انڈیا میں الیکشنز کو ڈیموکریٹک بناتی ہے؟ بہت چیزیں ہمارے سامنے ہیں، بہت باتیں ہمارے سامنے ایسی ہیں جن سے ہمارے الیکشنز ڈیموکریٹک نہیں مانے جاتے ہیں۔ جیسے کچھ ایسی پریکٹسز ہو جاتی ہیں الیکشنز کے دوران، انفیئر پریکٹسز جس کو ہم کہیں، پھر ان کے رپورٹس نیوز پیپرز میں آ جاتے ہیں، ٹیلی ویژن سیٹس پر آ جاتی ہیں، ایلیگیشنز لگ جاتی ہیں۔ موسٹ آف دیز رپورٹس آر اباؤٹ دا فالوئنگ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ ووٹر لسٹ میں کسی کا نام غلط طریقے سے درج ہوا ہو یا نام رکھنا تھا تو اس کا کٹ گیا ہو، یہ ایک بڑی بات ہے۔ دوسری بات ہے مس یوز آف گورنمنٹ فیسلٹیز اینڈ آفیشیلز بائی دا رولنگ پارٹی۔ جو حکومت میں ہوتی ہے پارٹی، وہ گورنمنٹ آفیشلز کا استعمال کر کے غلط طریقے سے استعمال کرتی ہے، جیسے ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یا امیر لوگ یا امیر پارٹیاں، بڑی بڑی پارٹیاں الیکشن میں پیسہ خرچتی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ڈیموکریسی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یا طاقتور لوگ، ڈومینیٹڈ پرسنز، گاؤں میں، محلوں میں، شہروں میں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو دھمکیاں دے کر ووٹ ڈلواتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو دیکھ کر اگر ہم دیکھیں گے تو پھر یہ الیکشن جو ہے انڈیا میں ڈیموکریٹک نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کا جواب بھی ہمارے پاس ہے۔ ان چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے ہمارے پاس، ان الیکشنز کو ڈیموکریٹک بنانے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی بات ہے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہونا چاہیے۔ اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن سے کیا ہوگا؟ ہمارے الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے، ان میں کوئی پرابلم کہیں نہیں رہے گی۔ انڈیپینڈنٹ الیکشنز ہو جائیں گے، انڈیپینڈنٹ آزادانہ اور منصفانہ چناؤ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہمارا الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوگا، اس پر کسی کا دوست دباؤ نہیں ہوگا، اس پر کسی کی زبردستی نہیں ہوگی۔ اس الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ذریعے سے، وہ اس کو اپوائنٹ کرتا ہے، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کو اب جواب نہیں دینا ہوتا ہے نہ پریزیڈنٹ کے پاس اور نہ ہی رولنگ پارٹی کے پاس، نہیں یہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اپنی ایکشنز کے لیے۔ جو اس کو صحیح لگے گا وہ یہ کرے گا، جو اس کو غلط لگے گا وہ یہ نہیں کرے گا۔ اور الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ پہلا کام، الیکشن کمیشن ٹیکس ڈیسیژنز آن ایوری آسپیکٹ آف کنڈکٹنگ کنٹرول آف الیکشنز۔ الیکشن کمیشن ہر ایک ڈیسیجن لے سکتا ہے، کس کے بارے میں؟ کنٹرول کے بارے میں یا کنڈکٹ کے بارے میں، چاہے کہیں پہ کنٹرول کرنا ہو یا کنڈکٹ کرنا ہو۔ جب الیکشنز کی نوٹیفیکیشن نکلی ہو تو پھر الیکشن کمیشن پاورفل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اٹ امپلیمنٹس دا کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف کنڈکٹ لگ جاتا ہے، اینڈ پنشز اینی کینڈیڈیٹ اور پارٹی دیٹ وائلیٹس اٹ۔ ایک کوڈ آف کنڈکٹ، مال کوڈ آف کنڈکٹ لگ جاتا ہے جو ہی الیکشن کی ڈیٹ نکل جاتی ہے، چاہے اسمبلی کی ہو، چاہے جنرل الیکشنز ہو، پارلیمنٹ ہو۔ تو اس میں ایک ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگ جاتا ہے۔ اس ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ میں بہت سارے رولز ہوتے ہیں، بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ایک آفیشیل یا ایک کینڈیڈیٹ اس میں نہیں کر سکتا ہے۔ ہر ایک انسان کے لیے، یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح ہے during the election period the election commission can order the government to follow some guidelines۔ الیکشنز کے دوران یہ کچھ گائیڈ لائنز دیتا ہے الیکشن کمیشن گورنمنٹ کے لیے کہ آپ ان چیزوں کو فالو کیجیے، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہے when on election duty election officers work under the control of election commission۔
جب ہم ملازم لوگ جو ہیں جب ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں تو یہ انڈر ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے. وہی الیکشن کمیشن ان کے لیے جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہی ان کو ڈیوٹی پر لگاتا ہے اور وہی ان کے لیے فیسلٹیز بھی تیار کر دیتا ہے. لیکن یہ کس کا کام ہے؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے. دوسری بات ہے پاپولر پارٹیسپیشن. زیادہ سے زیادہ لوگ حصہ لینے چاہیے. کس میں؟ الیکشنز میں. یہ بھی الیکشنز کو ڈیموکریٹک بناتی ہے. نمبر 1، پیپلز پارٹیسپیشن ان ایکشن از یوزولی میجرڈ بائی ووٹرز ٹرن آؤٹ فگرز. کہ کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. ڈیموکریٹک الیکشنز کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں ووٹرز ٹرن آؤٹ، تو کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، اس کی پرسنٹیج کیا ہے. ان انڈیا دا پور پیپل اینڈ illiterate اینڈ unprivileged people vote in large proportion as compared to the rich and privileged sections. ایسا دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ، غریب لوگ ہی ووٹ ڈالتے ہیں اور امیر لوگ الیکشن میں کم حصہ لیتے ہیں. تیسری بات ہے کامن پیپل ان انڈیا اٹیچڈ اے لاٹ آف امپورٹینس آف ان الیکشنس. اب کامن پیپل جو ہیں انہوں نے اب حصہ لے لیا ہے الیکشن میں کہ یہاں سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے. اسی طرح interest of voters in elections related to the activities has been increasing over the years. اب ووٹرس نے انٹرسٹ لینا شروع کر دیا ہے. کس میں؟ الیکشنز میں. ہمارے پاس آپ کے پاس ایک میپ دیا گیا ہے پیج نمبر 48 پر. گراف ایک ہے، اس میں یو کے اور انڈیا کو کمپیئر کیا گیا ہے. یو کے کی لائن جو ہے، یو کے کی جو ٹرن آؤٹ پرسنٹیج جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن انڈیا کی جو ہے یا تو کانسٹنٹ رہتی ہے یا تو بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھیے، آپ یہ میپ پیج نمبر 48 ہے، آپ کی کتاب پر ہے، یہ آپ ضرور دیکھ لینا. نیچے یہ میپ ایک دیا گیا ہے، اس کے حساب سے آپ یہ گراف ایک دیا گیا ہے، اس گراف کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے انٹرسٹ لوگوں کی ہونی چاہیے الیکشنز میں. اور لاسٹ پر جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے کے لیے یا الیکشنز کو ڈیموکریٹک بنانے کے لیے ایکسیپٹینس آف الیکشن آؤٹ کمز کی جو رزلٹ نکلتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہارنے والا بھی اور جیتنے بھی والا بھی. ون آف دا فائنل ٹیسٹ آف دا فری اینڈ فیئرنیس آف دا الیکشنز ہیز ان دا آؤٹ کم اٹ سیلف. جو رزلٹ آ جاتا ہے وہ ہر ایک کو قابل قبول ہونا چاہیے. اف الیکشنز آر ناٹ فری اینڈ فیئر the outcomes always favors the powerful. اگر یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے تو پھر آؤٹ کم جو ہے وہ فیور کرے گا پاورفل کو، یعنی جو رولنگ پارٹی ہوگی اسی کو. ان دس سچویشن دا رولنگ پارٹیز ڈid not lose elections. یعنی رولنگ پارٹیز پھر الیکشن نہیں ہار جاتی ہیں اگر فری اینڈ فیئر ہو جاتا ہے تو کوئی بھی سامنے آ سکتا ہے. یوزولی دا لوزنگ پارٹی ڈز ناٹ ایکسیپٹ دا آؤٹ کم آف rigged sections. اوور آل دیکھا گیا ہے کہ لوزنگ پارٹی جو ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہوتی ہے الیکشن رزلٹ سے، چاہے کتنا بھی فیئر کیوں نہ ہوا ہو، لیکن وہ خوش نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اور ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ مان بھی جائیں. کیونکہ لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہوتا ہے. جو رزلٹ آیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو پتہ ہوتا ہے میرے الیکشنز جو ہیں یہ فری اینڈ فیئر ہو چکے ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر الیکشن کمیشن کو کسی جگہ لگے کہ ایسا اس کے پاس کوئی شکایتیں موصول ہو تو وہ دوبارہ بھی الیکشن کروا سکتے ہیں. وہ اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے تو وہ وہی جانتے ہیں. اس طرح سے ہمارے پاس آپ نے دیکھا کہ ہم کون سی چیز ہیں جو الیکشنز کو ڈیموکریٹک بناتی ہے انڈیا میں.